السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی، اور جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے الحمدللہ، آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوسرے نام پہ آج ہم بات کریں گے۔ پہلے ہم نے اللہ کے نام کو سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور آج جو آگے اللہ کے 99 نیمز ہیں اور جو ان کی صفات ہیں، میں ان پر تھوڑی سی بات کروں گی۔ تو اگلا جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ ہے الرحمن، مطلب بہت زیادہ مہربان اور بہت رحم فرمانے والا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے تو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کیونکہ رحمان بھی اس کا نام ہے۔ قرآن پاک کی ہر صورت سے پہلے سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب ایک چیز جو نوٹس کرنے کی ہے، آپ سب نے قرآن، مجھے امید ہے کہ سب نے پڑھا ہوگا، تو یہ جو اللہ کا نام ہے نا رحمان، اس کی کافی تکرار ہے، مطلب بار بار ریپیٹ ہوا ہے قرآن میں۔ اب آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہے رب تمام جہانوں کا، جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہمارے لیے ساری نعمتیں زمین کے اندر سے بھی نکالی اور آسمان سے بھی برسائیں، اور ہر طرح سے ہمیں مالا مال کیا۔ یہ سب اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ہم سب نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ انفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت بھی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کتب علی نفس الرحمن، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے، یعنی رحمت اللہ کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر ہے، تمام حیوانات پر ہے۔ انفیکٹ یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے لیے امید کے دروازے کھلے رکھتی ہے، اور جو انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت ہے اس کو ابھارتی ہے، اس سے نیک عمل کرنے پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو دور دھکیل دیتی ہے، اور انسان کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، ایک بات اور یہ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو رحمان ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کوئی شخص اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے، کہ بندہ خود الرحمن نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر رحمان جیسی صفت آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، یقیناً وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا کئی جگہ پر ذکر آیا ہے، تقریباً 45 پلیسز پر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت بھی اس نام کے ساتھ ہے، سورہ رحمان۔
جو بہت ہی خوبصورت اور پیاری صورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کی ہیں۔ بہت ہی بہترین چیزیں، اور ان میں سے ایک ایک چیز کا نام لیا۔ اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنی سب سے پہلی نعمت کا ذکر کیا ہے وہ ہے قرآن کی تعلیم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن۔ کون ہے رحمان؟ رحم فرمانے والا، بہت مہربان۔ کون ہے مہربان؟ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ رحمان نے پوری کی، اور ان میں سے سب سے بڑی ضرورت جو کہ ہے ہدایت کی ضرورت، یعنی کہ انسان اس زندگی میں کس طرح اپنے عقل اور شعور، ہوش و حواس کو صحیح طور پر استعمال کرے، کسی بھی کام میں کون سا راستہ اختیار کرے۔ اس نے اس کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا۔ قرآن میں آتا ہے جس نے ہر چیز کو ایک صورت بخشی، پھر ان کو راہ دکھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح اس نے پودوں کو سکھایا ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے، کیسے ظاہر ہونا ہے، جس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو اس کا کام سکھایا، اسی نے انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات دیا، بہترین طریقہ سکھایا، انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا، اور پھر قرآن کی تعلیم دی۔ پھر اس کے بعد خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، یہ اس کی رحمت ہے۔ پھر علم البیان، اس کو بولنا سکھایا، اسے اظہار خیال کرنا سکھایا، یہ بھی رحمان کی رحمت ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ ہم لوگ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں بار بار یہی تکرار ہوتی ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر رب عطا نہ کرے نا تو کوئی دوسری مخلوق، کوئی دوسرا انسان ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ وہی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، غیب اور حاضر کا جاننے والا، جو بہت ہی مہربان، بہت ہی کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا رب ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے آیا ہے، یعنی رحمان اور رحیم کا نازل کردہ ہے۔ اچھا، ہم یہاں پر نوٹس کریں گے کہ رحمان کے ساتھ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو ہم اگلے ویک کریں گے، رحیم، اس کی بھی تکرار آتی ہے، یعنی اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے۔ اس کی رحمت انسانوں اور حیوانوں پر بھی ہے، اس کی رحمت اسے ماننے والوں پر بھی ہے، اور ان پر بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایگزسٹنس کو ہی نہیں مانتے یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایسی رحمت اور کس کے اندر ہوگی؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری ڈیفرنٹ احادیث میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے تعلیمات دی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں، گھوڑے تو رحمان کے ہوتے ہیں، اور بعض انسان کے اور بعض شیطان کے، اور رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے راستے میں باندھا جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا ہم پر کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کیا، اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں اگائیں، ہمیں ایک ہی کھانا ہر وقت نہیں کھانے کو دیا، ہمیں ہماری زبان کو یہ جو ٹیسٹ برڈز ہیں کہ ہم ڈفرینٹ طرح کے جب ہم کھانے کھائیں تو ہم ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں
یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کھانوں کو انجوائے کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے ہمیں اس چکھنے کے ساتھ ہمیں سونگھنے کی بھی سینس دی کہ ہم جو کھا رہے ہیں ہم اس کی جو خوشبو ہے ہم اس کو بھی انجوائے کریں. پھر اس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی. امیجن اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی اور صرف اندھیرے ہوتے ہماری لائف میں تو وہ کیا زندگی ہوتی. یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ انسانوں کو بہترین قوت سے نوازا ہے، بہترین صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے. اب اس کے کنٹریری آپ یہ دیکھیں کہ انسان اتنی ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی رب کا بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے، اور رب اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں، اور ہمیں قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو رحمان کی ان نعمتوں کو اور اس رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں بھی کفار سے جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے یا بسم اللہ پڑھتے تھے تو وہ بڑے حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ یہ کن کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو کسی اللہ کو نہیں مانتے. انسان کے لیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی رحمت جو ہے نا انسان کے اندر ایک رکت پیدا کرتی ہے، اپنے رب کا قرب نصیب کرتی ہے، اور اپنے رب کا احساس جو ہے وہ پھر بندے کے اندر بھی دوسرے بندوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کا نا اس کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے. رحمان صرف رحمان نہیں، ارحم الراحمین ہے، یعنی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور I'm sure آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمیشہ ہم یہی سنتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یعنی الرحم الراحمین ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب میں جو لوح محفوظ میں ہے، عرش پر موجود ہے، اس میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کے غصے غضب سے کہیں زیادہ ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور اس رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور اچھا سلوک کرتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، یعنی وہ جا کے دوسرے جانوروں کو ہنٹ کر لیتا ہے لیکن اپنے بچوں کو پلنے دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی 99 جو رحمتیں ہیں نا وہ بچا کر رکھی ہیں، جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال صرف ایسے ہوں کہ وہ ان کی بیس پر جنت میں داخل ہو جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ انتی رحمتی، کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا. ان سمپل ورڈز کسی انسان کی بھی جنت میں انٹری آپ کہہ لیں یا جانا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اس پہ کوئی سوال یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ جب جنت میں جانا ہی اللہ کی رحمت سے ہے تو پھر اس دنیا میں نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے اور نیک اعمال، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال جو ہے نا اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کیا، اس میں سے 99 اس کے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا، اور اس ایک حصے کی وجہ سے جو اس نے پوری مخلوق کے اندر بانٹ دیا
مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اچھائی کا معاملہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑا بھی اپنے بچے کے اوپر پاؤں نہیں مارتا، یعنی کہ وہ جو اپنے پاؤں کے ساتھ ہر چیز کو دھکیل دیتا ہے وہ اپنے بچے کو نہیں دھکیلتا، اس اندیشے کے تحت کہ اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ پھر یہ کہ قیامت کے دن یہ جو ایک حصہ ہے دنیا میں رحمت کا، اس کی واپسی ہوگی اور اللہ کے دوستوں کو اس سے مکمل فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دنیا میں یہ ایک حصہ رحمت کا اتارا ہے، تو قیامت کے دن یہ جو ایک حصہ ہے یہ بھی اپنے 99 حصوں میں ڈال کر، یعنی 100 حصے پورے کر کر اپنے اولیاء، اپنے دوستوں پر نچھاور فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں پر ایک رحمت اتاری ہے اور باقی 99 اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ پھر اللہ جو ایک رحمت اس دنیا میں اتاری ہوئی ہے اس کو بھی 99 کے ساتھ ملا دے گا، اور پھر قیامت کے دن اپنے دوستوں پر اپنی 100 جو رحمتیں ہیں وہ پوری فرما دے گا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کیسا انعام ہوگا، کیسا احسان ہوگا، کیسا اکرام ہوگا جو وہ اپنے بندوں پر کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا وہ خاص اس کے دوستوں کے لیے ہے، اور یہ دوست کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں راضی کرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی جو خوشی ہے اس کو اپنی خوشیوں پر مقدم رکھتے ہیں، اس کی رضا کو اپنی رضا کے آگے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تمام کر دے گا۔ پھر اسی طرح ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمانوں پر بھی تھوڑی رحمت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو ہمیشہ اس میں رہیں گے ان کو نہ موت آئے گی اور نہ ہی ان کو کوئی زندگی نصیب ہوگی، البتہ جن پر اللہ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا انہیں جہنم میں موت دے دے گا۔ پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کر لے جائے گا، اور وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں جس کا نام نہر حیات ہے وہاں غسل کریں گے اور ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو رحمت ہے اپنے دوستوں کے لیے تو خاص ہوگی، لیکن اس کی رحمت سے کچھ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے جو اس کے نافرمان ہیں، ان کے پاس ایک بھی نیکی یا فرمان برداری کا کام نہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیں تو باہر نکل کر دیکھے، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کو دیکھے کہ کس طرح بارش برستی ہے، کیونکہ بارش بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور پھر کس طرح رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کس طرح سورج کی تابش جو ہے فصلوں کو مطلب گروتھ دیتی ہے، اور کس طرح یہ جو چاند کی روشنی ہے رات کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے اپنے رحمت سے ہی تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ یہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سونے کی بھی جو صلاحیت دی نا، توفیق دی ہے، ہم ریسٹ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اسی طرح دن کو بھی روشن بنایا کہ ہم اس میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کریں، اپنے رزق کو تلاش کر سکیں، کام کاج کر سکیں، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے نا تو ہم اپنے اندر نا ایک بڑی خوبصورت سی ایک انرجی محسوس کرتے ہیں
کہ برائٹ ڈے ہے، اسپیشلی وہ لوگ جو یورپ میں یا دوسری ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے یا گہرے بادل رہتے ہیں، تو جب کبھی یہ سورج کی روشنی نظر آتی ہے نا تو وہ اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اٹس اے سنی ڈے. آج وہ ایک انرجی کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں اس روشنی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشاد یعنی خوشی رکھی ہے. اور ہم جب بھی یہ سنی ڈے دیکھیں تو ہمیں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. اور وہ جو گرم ملکوں میں رہتے ہیں، کبھی بہت گرمی کا زور ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر شام میں یا دوپہر کے ٹائم بادل آ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. تو یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا. یعنی جب بارش آنے سے پہلے ہوا چلتی ہے تو اس کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا. یعنی بارش کا پانی ہر چیز کو دھو دیتا ہے، اور اس میں انسانوں اور حیوانوں کے پینے کا بھی حصہ ہے. اچھا، ایک اور بات کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ہم پر، یہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. وہ تو صاحب اقتدار ہے، بہت بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے، اور اس کے باوجود مہربان ہے. اس کے کنٹریری آپ یہ دیکھیں، دنیا میں جب کسی انسان کو اقتدار ملتا ہے یا طاقت ملتی ہے یا وہ کسی ہائی پوزیشن پر آ جاتا ہے تو موسٹلی جو ہے نا دیکھا گیا یعنی عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت تو کسی کے پاس نہیں، اور نہ ہی اللہ سے زیادہ بلند مقام کسی کے پاس ہے، اور اس کے باوجود وہ مہربان ہے. قرآن پاک میں آتا ہے رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ مہربان ہے. پھر قرآن پاک میں متعدد جگہوں پہ العزیز الرحیم کا لفظ آتا ہے. یعنی ایک طرف وہ زبردست ہے، قوت والا ہے، غلبے والا ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ بہت مہربان ہے. انسانوں میں ہم دیکھیں نا تو ہم کسی پہ مہربان ہوتے ہیں نا، وہ اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، اور یا پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب ان میں کوئی طاقت نہیں رہی، وہ کوئی ان کی قوت ختم ہو گئی ہے تو وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں. بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے ان پہ اللہ کی رحمتیں یا فضل بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی ان کا جو فیلو کہہ لیں یا جو ان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ ان کا جو مہربانی کا رویہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ. لیکن جس کو اللہ توفیق دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. قرآن میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. اگر بندوں کو وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑنے لگے بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. ہم کسی اور کی کیا بات کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم پورے دن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ان سب کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک اور بلیسنگ کیا کیا کہ ہمیں پلٹنے کا بھی موقع دیا ہے کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو وہ ہمیں معاف بھی کر دے گا. اللہ کی ساری نعمتیں لینے کے بعد ہمارا فرض تو یہ تھا کہ ہم اس کا حق ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، بلکہ الٹا ہم اسے ناراض کرتے ہیں، اور جب ناراض کر دیتے ہیں تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. اس کی رحمت کو دیکھیں کہ وہ پھر اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ.
اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی۔ دیکھیں یہ جو دنیا میں جو رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ سب کے لیے عام ہیں، لیکن پھر ایک ایسا دن آئے گا جب بندوں میں فرق کر دیا جائے گا۔ ایک طرف اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر وہ اپنی پوری رحمتیں اور نعمتیں فرما دے گا، اور دوسری طرف اس کے گناہ گار بندے ہوں گے، اور سبحان اللہ کہ ہمارے رب کی رحمانیت کہ وہ ان میں سے بھی کچھ بندوں کو معاف کر دے گا، ہاں صرف ان کو چھوڑ دے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ تو جس طرح ہم اللہ کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارتے ہیں، تو ہمیں جب بھی دعا مانگنی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو پہلے سے بھی مطلب معلوم ہوگا رحمان کا، اور تھوڑی سی ابھی کچھ اور آپ کے اس میں علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ تو جب بھی پکاریں بس رحمان کو پکاریں، اس کی رحمانیت کا واسطہ دے کے پکاریں۔ تو میں اس دعا کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتی ہوں کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دنیا اور آخرت کا رحمان رحم کرنے والا ہے، تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے، اور جن سے چاہتا ہے ان سے روک دیتا ہے۔ ہم پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو ہمیں تیری رحمت کے علاوہ بے نیاز کر دے، پھر ہم کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، تو ہی ہم سب پر اپنا کرم فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے جو صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہیں ان کو معاف فرما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیری 100 رحمتیں نازل ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔